سخاوت جو ہے نا جی یہ وسعت پیدا کرتی ہے، سبحان اللہ. اور بخیلی جو ہے نا یہ کنجیشن پیدا کرتی ہے. جس کا اللہ پہ جتنا یقین ہوگا نا وہ اتنا وسیع ہوگا اور اتنی سخاوت ہوگی. مولا علیہ السلام کا فرمان ہے بخیل کے بارے میں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے زندگی غریبوں کی طرح گزاری پر حساب امیروں والا دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو معاف کر سکتا ہوں جو سخی ہو اور مومن نہ ہو. سخی کے ساتھ نا اللہ جڑتا ہے، بخیل کے ساتھ شیطان جڑتا ہے. رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا. سرکار کا نا وہ پنجابی کا ایک شعر ہے وائس صاحب کا، فرماتے ہیں کہ زوئیں ظروف محبتاں والے بڑے بڑائے آون، بو ترابی شان انادی اکھاں دے وچ ساون، دل دے زخم پرانے لگ دے ایک ہی میں دساون، واصف یار دی زلف دا کنڈل سارا جگ پھساون. السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہے. نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، شکر الحمدللہ. بس نئی بات آ رہی ہے، سوالات آ رہے ہیں، ویڈیوز بن رہی ہے اور الحمدللہ لوگوں تک بات جا رہی ہے. اور بس مجھے لوگ ملتے ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس سلسلے کو روکنا نہیں ہے، ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ. سلسلہ تو یہ سرکار سب نے چلایا ہوا ہے. سبحان اللہ. بالکل بالکل. سبحان اس کے بہت چھوٹے سے کرندے کہہ لیں. سبحان اللہ. ایسی باتیں ساری فیض کی نظر ان کی ہے، ان کا ہی علم ہے سارا. سبحان اللہ. جو ہماری یادداشت میں رہ گیا ہے، جو عمل میں آ گیا وہ ہم مختصر سا بیان کر دیتے ہیں. اصل حقیقت ادھر سے ہی آ رہی ہے. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں الحمدللہ. تو بڑا مالک کا کرم ہے کہ سرکار وائز صاحب کی تعلیمات جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت جاری ہیں الحمدللہ. اور پوری دنیا سے اس وقت لوگ رابطے میں رہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی زندگی میں آسانی آ رہی ہے، بہتری آ رہی ہے. یہ اصل میں ہوتا تو سارا یہاں کا ٹوسٹ ہی ہے. بالکل. یہ دو ہی تو چیزیں، یہ بھی ٹھیک ہو جائے، یہ بھی ٹھیک. سبحان اللہ. تو یہ دو چیزیں بس ٹھیک ہو گئی تو آپ کی زندگی ٹھیک ہو گئی. دل اور دماغ دونوں کا سیٹ ہونا بڑا ضروری ہے الحمدللہ. آج کے سوال کی طرف آتے ہیں. تھوڑا سا یہ ڈیفائن کر دیں کہ سخی کون ہوتا ہے اور بخیل کون ہوتا ہے، کیونکہ اس کو لے کے نا لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ جیسے صرف پیسے کی تقسیم کو لے کے ہی یہ بات ہو رہی ہے. تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. پیسے کی تقسیم اس کا نا ایک عنصر ہے، ایک پارٹیکل ہے. یہ بیسیکلی مزاج ہے، بخیل ہونا اور سخی ہونا. اللہ اکبر. جس کے مزاج کے اندر سخاوت ہوتی ہے نا وہ ہر چیز میں اس کی سخاوت ہی چلتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ پیسہ تو ایک آ گیا نا، آپ کا کنورژن آ گئی ایک قسم کی کہ آپ نے دنیا کے اندر لوگوں کے اندر بھلائی تقسیم کرے تو پیسہ ایک اس کا ہے. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے کیا وہ سخی نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر. جو آدمی غریب ہے کیا وہ سخی نہیں ہو سکتا؟ یہ ہماری تھوڑی آؤٹ ڈور کی رہے گی جی. بالکل جی. تو لیکن یہ بھی چلے اچھا ہے. تو غریب آدمی بھی سخی ہو سکتا ہے. سرکار بھائی صاحب نے کہا کہ غریب آدمی سخی اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ امیر کی دولت پہ نظر نہ رکھے. اللہ اکبر. تو یہ غریب کی سخاوت ہے. سبحان اللہ. کہ وہ اپنے حال پہ خوش ہے، جو مالک نے اس کو دیا ہے اس حال میں وہ خوش ہے اور وہ اس کا لالچ نہیں ہے دوسرے کے پیسے کے اوپر. وہ فوکس نہیں کر رہا کہ اس سے کیسے نکالا جائے. تو غریب کی سخاوت یہی ہے کہ وہ اپنے حال پہ خوش رہے. اب جس کو اللہ تعالیٰ نے پیسے سے نوازا ہے اس کے اوپر ڈبل امتحان کہ اب نعمت آئی ہے تمہارے پاس اور اس نعمت کے اوپر تم سانپ بن کے نہیں بیٹھے. تو یہ ہم نے دیکھا لوگ بیچارے ساری زندگی پیسہ اکٹھا کرنے میں ہی گزر گئی اور پتہ چلا کہ پیسہ تو یہ اگلی جنریشن کے لیے اکٹھا کریں، خود وہ استعمال ہی نہیں کر سکے بیچارے. اللہ اکبر. عجیب سادہ سی زندگی رکھی. اب اللہ نے تمہیں یار دیا ہے تو اس کا اظہار شکرانے کا یہ ہے کہ اس نعمت میں لوگوں کو شامل کرو. اللہ اکبر. سخاوت کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو چیز دی ہے، سخاوت پیسے کی سخاوت ہو سکتی ہے، آپ کے علم کی سخاوت ہو سکتی ہے، آپ کے کہتے ہیں کہ چہرہ بھی سخاوت کرتا ہے. چہرے خوبصورت چہرے سخاوت کرتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دیدار دے دیا کرو. سبحان اللہ. واہ. تو یہ چہرے کی سخاوت ہی ہوتی ہے.
پھر اس کے بعد سخاوت ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، علم کے اوپر بھی سانپ بن کے لوگ بیٹھتے ہیں ایسے ویسے. اللہ اکبر. مطلب یہ صرف علم ایک روحانی علم کی بات نہیں ہو رہی، کوئی بھی علم ہو. وہ جیسے ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے، کسی سنگر کی بات کر رہے تھے کہ اللہ نے اس پوری فیملی کو بڑا سنگنگ سے ریلیٹڈ، لیکن وہ اس کو اپنا ٹریڈ سیکرٹ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمیں فیض ملا ہے ہمارے بزرگوں سے، یہ کہیں عام لوگوں میں تقسیم نہ ہو جائے. تو ہمیں کون سنے گا؟ اگر یہ باہر چلی گئی بات تو ہماری فیملی کا کیا ہوگا؟ وہ بھائی یہ ہم نے تو ایک چیز دیکھی ہے کہ بڑھاؤ پھیلاؤ بات بڑھتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا محبت اگر آپ کو مل گئی ہے تو محبت تقسیم کرنی شروع کر. سبحان اللہ. یہ بھی سخاوت ہے. سبحان اللہ. محبت تقسیم کرو گے تو محبت ضرب کھائے گی اور جائے گی. سبحان اللہ. تقسیم کا مطلب یہ نہیں کہ ڈیوائڈ ہو جائے گی، وہ ملٹیپلائی ہوگی. ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. وہ کیوبز بننے شروع ہو جاتے ہیں اس کے، اتنی تیزی سے وہ آگے سے آگے چلتی جاتی ہے. تو جو سخی دل ہے نا، اس کے دل میں ہر چیز کے لیے سخاوت ہے. کوئی بندہ کوئی چیز تقسیم نہیں کر سکتا، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ اس کے پاس چہرہ ہے، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ اس کے پاس کوئی فن ہے. وہ کیسے سخی ہوگا؟ وہ سخی صرف اتنی سی بات پہ ہو سکتا ہے کہ جس نے زندگی میں اس کو تنگ کیا ان کو معاف کر دے. سبحان اللہ. واہ. دشمن کو معاف کر دے، جس نے اس کو تکلیف دی ہے اس رستے میں ان لوگوں کو معاف کر دے. تو یہ اس کی سخاوت، سب سے بڑی سخاوت جو ہے نا وہ کہتے یہی ہے کہ اپنے دشمن کو معاف کر دو. دشمن کون؟ یہاں تو دشمنی کے اوپر وہ عدالتیں چل رہی ہیں، قوانین چل رہے ہیں. بھائی بھائی کا دشمن ہوا ہے. زمینوں کے معاملات ہیں جی، کہ زمینیں کون سی ہیں جو وراثت میں آئیں گی، وہ 2 مرلے ادھر چلے جائیں گے یا 2 مرلے ادھر چلے جائیں گے. اس کے اوپر جو ہے نا جی وہ بھائی، سگے بھائی آپس میں ایسے لڑیں. ایک بچہ ہے میرے پاس، اس نے کہا جی وہ چچا کے ساتھ میرا بڑا جھگڑا پڑا. میں کہا کیا جھگڑا پڑا ہو جی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو فرنٹ کی زمین ہے نا یہ مجھے دینی ہے، اور جو بیک کی زمین ہے نا وہ آپ لیں. میں کہا کوئی حل نکال لو کہ آدھی فرنٹ کی اس کو دے دو، آدھی بیک کی اس کو دے دو، تو تمہارا بھی کام ہو جائے، اس کا بھی کام ہو. کہتے ہیں ہم نے یہ بھی کوشش کی. تو میں نے کہا پھر ایک کام کرو کہ جیسے وہ کہہ رہے ویسے کر لو، جھگڑا نہ کرو. اب یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر بندے کا نا اللہ تعالیٰ نے ایک نصیب رکھا ہوا ہے، اس کا نصیب اس تک پہنچ کے رہنا ہے. جیسے وہ مائیں دعائیں کیا کرتے تھے نا کہ اللہ والی، وہ کہتے ہیں کہ پتھر دے وچ کیڑا پالی، کہ وہ اللہ تو وہ اللہ ہے جو پتھر کے بیچ میں بھی کیڑے کو رزق دے رہا ہے. پتھر ٹوٹتا ہے اور پتہ چلتا ہے بیچ میں کیڑا ہے، پتھر کے بیچ میں. وہاں کیسے زندہ ہے؟ کوئی ایئر نہیں، کوئی کچھ نہیں. اب وہ مالک نے پتھر اس کی غذا رکھی ہے یا جیسے بھی اس کو پال رہا ہے وہی جانتا ہے. سمندر کی تہہ میں جہاں پہ روشنی بھی نہیں پہنچتی وہاں پر بھی پل رہی ہیں چیزیں، اس کی اللہ کا مخلوق چل رہی ہے، ان کا اپنا نظام ہستی چل رہا ہے. آسمان کی وسعتوں کے بیچ میں کتنے پرندے چل رہے ہیں، اللہ نے ان کے رزق رکھے ہوئے. سرکار ویسا فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی جیب نہیں رکھی، لیکن کوئی بھوکا پرندہ نہیں رہتا. سبحان اللہ. سبحان کوئی پرندہ جمع نہیں کرتا خوراک میں، اور پرندہ صبح نکلتا ہے، خود بھی کھا کے آتا ہے، بچوں کو بھی لے کے آتا ہے. کیسا خوبصورت نظام ہے. سخاوت جو ہے نا جی یہ وسعت پیدا کرتی ہے. سبحان اللہ. اور بخیلی جو ہے نا یہ کنجیشن پیدا کرتی ہے، سخت تنگی. سخت تنگی ہے. اللہ اکبر. بخیل ہر چیز میں بخیل ہوگا، بات کرنے میں بخیل ہوگا، فائدہ پہنچانے میں بخیل ہوگا. اور سرکار تو کہتے ہیں کہ درویشی شروع ہوتی ہے بے ضرر ہونے سے اور مکمل ہوتی ہے منفعت بخش ہونے سے، کہ آپ لوگوں کے لیے منفعت بخش. جو لوگوں کے لیے منفعت بخش ہوتا ہے وہ تو سخاوت میں چلنا شروع ہو گیا، اس سے لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا. اگر بات نہیں ہے، بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھ لو، کسی کا بھلا ہو جائے. تمہارے پاس پیسے کی استطاعت نہیں ہے تو کچھ ہوگا تمہارے پاس وہ کر لو. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ وہ آ گیا تھا قصاب جھگڑا کر کے ہمارے پاس ہے، گاڑی کی ونڈ اسکرین توڑ کے آ گیا.
تو سرکار نے اس کا نقصان بھی بھرا, اس سے معافی تلافی بھی کرائی, یعنی کہ اس کو لیویبل ماحول میں دوبارہ واپس بھیج دیا کہ پیسفل ماحول میں کہ بھائی جھگڑا نہ ہو اس کا, اور اپنی جیب سے ونڈ اسکرین کے پیسے دیے اور کہا کہ نیکی کا موقع خود چل کے ہمارے پاس ہے, ہم کیسے اسے چھوڑ دیں. سبحان اللہ. تو مجھے خود پتہ ہے کہ سرکار صاحب کی زندگی کتنے کو پیسے ہوتے تھے ہمارے پاس. ایک اخبار کا کالم ہوتا تھا تو مجھے پتہ ہے کہ مہینے بعد کتنے تھوڑے سے پیسے آتے تھے اخبار کے. اور بڑی محنت کی آپ نے, مطلب غریبی کے دن ایک ہمارے پاس ہوتا تھا شامہ, اور سرکار, اماں جی اور 4 بچے اور ایک موٹر سائیکل, اور ہم ایسے ہی رشتہ داروں کے گھر جایا کرتے تھے. اب جب بچے تھوڑے سے بڑے ہونے شروع ہو گئے تو اماں جی نے کہا کہ اب ہم پورے نہیں آتے تو کوشش کریں کہ گاڑی لے لیں چھوٹی موٹی میں, کیونکہ اب ہم سب کٹھے نہیں موٹر بائک بھی جا سکتے. تو سرکار نے وہ اس دور میں پھر وہ پرانی ہوتی تھی مزدا 808 وہ آپ نے خریدی, اور جس دن خریدی اس دن آپ کو چلانی بھی نہیں آتی تھی. تو یعنی کہ وہ یہ بھی شوق نہیں تھا کہ گاڑیاں سیکھی جائیں, چلائی جائیں, یہ جائیں. اللہ کی طرف سے عطا ہو رہی ہے جو چیز. وہ ایک خط کے جواب میں آپ نے یہ کہا کہ کوئی وجہ ہے جس وجہ سے میں اپنے گھر کو غریب خانہ نہیں کہہ سکتا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں نا آپ ہمارے غریب خانے پہ کب آئیں گے. اللہ اکبر. بچوں غریب خانہ ہوتا کوئی نہیں ہے, وہ بڑا ڈیکوریٹڈ اور ہمارے ایسے ساری کے ساتھ ہمارے غریب. سرکار اب ہمارے گھر میں وہ پرانی تصاویر اٹھا کے دیکھ لیں تو وہی چپس کے فرش ہیں, تو وہی ہماری ٹیبلیں ہیں, وہی ٹوٹی ہوئی کرسیاں ہیں. تو مجھے یاد ہے ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ وہ جب تم جاؤ گے نا یونیورسٹی میں تو پھر ہم نا نیا فرنیچر خریدیں گے, یعنی کہ اس سے پہلے نیا فرنیچر بھی نہیں آنا, تو نیا فرنیچر خریدیں گے, تمہارے دوست آئیں گے تو وہ پڑھنے کے لیے آئیں گے, ان کو اچھا لگے گا, اچھا ماحول ان کو دیں گے. میں سن کے مجھے اچھا لگا. تو لیکن وہ کچھ تھا ہی نہیں گھر کے اندر. اب صبح سے لے کر رات گئے تک چائے اور کھانا چل رہا ہے جی ہمارے گھر. مہمان آ رہے ہیں, سڈی چائے چل رہی نال, تو چائے چل رہی ہے, کھانا چل رہا ہے, اور کوئی مہمان آیا تو یہ تکلف میں نہیں پڑے کہ اب جناب کڑھائی منگاؤ تو ٹکے منگاؤ تو یہ کرو تو وہ کرو. جو پکا ہے وہی سالن آ جانا اور اس کے ساتھ روٹی آ جانی ہے, بسم اللہ کرو. خود بھی بیٹھ کے کھایا, انہوں نے بھی کھایا. دوپہر کے کھانے میں ہم لوگوں کو نہیں یاد, بس یہ ہوتا تھا کہ یار آج کدو نہ پکے ہوں, بس کچھ ایسے بچوں کو جیسے ہوتا نہیں ہے کہ کریلے نہیں کھانے, کدو نہیں کھانے, سبزیات سے ذرا ویسے باغی ہوتے ہیں. تو ہمارے جو بھی پک رہے ہیں بس وہ سارے کٹھے بیٹھے ہیں, کھا لیں گے الحمدللہ, شکر مالک. تو لیکن اس سادہ زندگی کے اندر جو عرفہ خیال چل رہا تھا نا, وہ آج تک چل رہا ہے, اسی کا کھا رہے ہیں. آپ کی جو چھوٹی سسٹر ہیں ان سے جب آپ نے پوچھا ان کی پوڈ کاسٹ میں کہ حالات کیسے تھے, تو حالات تنگ تھے, رزق کشادہ تھا. الحمدللہ بہت کشادہ تھا, اور وہ بانٹنے والے تھے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ نا وہ ایک کوئی آپ کا چاہنے والا چاول کی بوری لے کے آیا. چاول کی بوری لایا تو اماں جی سے آپ نے کہا کہ اس کے نا حصے بناؤ بوری کے. یہ سرکار نے کہا کہ یہ فلانی پھپھو کا, یہ فلانی پھپھو کا, یہ ان چچا کا, یہ ان چچا کا, اور ایسے کر کے ساری بوری کھڑے کھڑے تقسیم کر دی. اور وہ اگلے دن تک ساری بٹ بھی جاتی تھی, پہنچ بھی جاتی تھی. سرگودا جانی تو ادھر بھی چلی گئی, پنڈی جانی تو ادھر بھی چلی گئی. بوری آئی, ختم ہو گئی. تو سرکار نے اماں جی سے کہا کہ تم نے اپنے ہاتھ سے بوری آئی ساری, اور بوری تم نے بانٹ دی ساری کی ساری, گھر پہ کچھ بھی نہیں رکھا, تو تمہارے دل کو کچھ نہیں ہوا بانٹتے ہوئے. تو اماں جی نے کہا کہ آپ کے بچے ہیں, آپ نے فیصلہ کرنے کیا کھلانا ہے کیا نہیں کھلانا, آپ نے کہا بانٹ دو, ہم نے بانٹ دیا. اللہ اللہ. سرکار بڑے خوش ہوئے. وہ سب چاول چلے گئے, تو ایک آدھ دن کے بعد ایک بوری اور آ گئی چاول. تو آپ نے اماں جی سے کہا وہ تم نے بانٹے تھے نا چاول,
دیکھو اللہ نے ایک اور بوری دے دی, یہ ساری بوری اب تمہاری ہے, واہ سبحان تم اس کو اللہ کھاؤ پیو. سبحان اللہ. تو ہم نے دیکھا کہ بانٹنے سے چیزیں بڑھتی ہیں, سبحان اللہ بے شک. قید کرنے سے نہیں بڑھتی. تو پیسہ بھی نا یہ اسی طرح کی ایک بیماری ہے, یہ اگر آپ بانٹنا شروع کرتے ہیں تو یہ بھی بڑھنا شروع ہے. سرکار مجھے کہا کرتے تھے کہ جب میرے پاس پیسوں کی بالکل آخری لمٹ آتی تھی نا کہ یہ اب تھوڑے سے پیسے رہ گئے, تو میں کیا کرتا تھا کہ میں بچوں کو لے کے کھانا کھلانے لے جاتا تھا کہ یہ بھی کیوں پڑے ہوئے, کہیں اس پہ نا انحصار ہونا شروع ہو جائے. مالک کا کام ہے, اس کا کام ہے رزق دینا, میں کنجوسیاں کس بات پہ کروں کہ یہ اب آخری پیسے رہ گئے تو یہ اگلے پیسے آنے تک انتظار کریں کہ یہ پیسے اس وقت تک محفوظ رکھیں تو یہ اگلے پیسے نہیں آنے چاہیے. اب یہ پیسے تھوڑے سے رہ گئے, چلاؤ بچوں کچھ کھا کے آئیں, ہمیں سب کو لے جانا, کوئی آئس کریم کھلا دی, کوک کھلا دی, برگر کھلا دی, کچھ کر دیں, تو ہم جناب کھا پی کے آئے تو ختم پیسے ختم. اب وہ مالک ہے وہ پھر دوبارہ بھیج دیتا ہے اس کے کام. تو میں سمجھتا ہوں جن کو نا اللہ پر یقین جن کا کمزور ہوتا ہے نا وہ بخیل ہو جاتے ہیں. جس کا اللہ پہ جتنا یقین ہوگا نا وہ اتنا وسیع ہوگا اور اتنی سخاوت ہوگی اس سبحان اللہ, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ سارا کام کہیں اور سے آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں بہت غریب ہوں, 2 وقت کی روٹی میسر نہیں, مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھائے ایک مدت ہو گئی مجھے. آپ جاتے ہیں کلیم اللہ ہیں, اللہ سے بات کرتے ہیں, اللہ سے کہیں کہ میری زندگی کا باقی جتنا رزق ہے نا وہ مجھے اکٹھا دے دے, میں پیٹ بھر کھانا کھاؤں, پھر چاہے خوراک ختم ہوتی ہے تو میں بھی ختم ہو جاؤں, میری حسرت نہ رہے کہ میں نے کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ پیش کی, اللہ تعالیٰ نے گرانٹڈ, وہ سارا رزق آ گیا. اب رزق کا مطلب تو یہ ہے کہ رزق آ گیا تو رزق کا جب ختم ہوگا تو کہانی ختم ہو جائے گی, کیونکہ اب ہے کچھ نہیں, تو رزق ختم تو کہانی بھی ختم آپ کی. تو سال بعد کہیں حضرت موسیٰ ادھر سے گزرے تو وہ بندہ جگہ بھلا پھر رہا, اور اس کے گھر کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانے کھا رہے ہیں, اور عجیب سا ایک میلہ سا لگا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ بھائی تمہارا رزق تو سارا آ گیا تھا. اس نے کہا جی بالکل آ گیا تھا. تو انہوں نے کہا یہ اگر تمہارا سارا رزق آ گیا تھا تو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا, کھانا آ گیا تھا بہت سارا, میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, اب جو کھانا باقی بچ گیا تھا تو میں نے کہا اس کا میں کیا کروں. تو میں نے ادھر ادھر کے لوگوں کو بلا لیا, کو بلا لیا, سب کو کہ آؤ بھائی کھانا بچا ہوا ہے آپ کھاؤ میرے ساتھ. کہتے میں ان کو کھلاتا گیا ہوں اور میرا رزق بڑھنا شروع ہو گیا. میں کھلاتا جا رہا ہوں, وہ رزق میرا بڑھتا جا رہا ہے. تو رزق کی کہانی تو ساری ہے ہی لوگوں کے شیئر کرنے میں, کھلانے میں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا قریب کا کوئی رشتہ دار ہو, وہ کہتے ہیں اول خیش بعد درویش, کہ پہلے آپ کے عزیز و اقارب میں کوئی یتیم ہے, کوئی بچہ, کوئی کسی کے کوئی معاملات تنگی میں ہیں تو آپ ان کو اسٹینڈ کریں, ان کی مدد کریں. یہ آپ کا فرض بھی ہے ایک قسم کا. یہ جو ہے نا جی بڑے سیانے ہیں, یہ جو یہودی ہوتے ہیں نا جی, بڑے کائیں, ان کے ہر فیملی کا ایک ٹرسٹ بنا ہوتا ہے, ہر فیملی کا, اور اس فیملی کے ٹرسٹ میں وہ پیسے ڈالتے رہتے ہیں. اب ظاہر ہے کئی اس میں بھی امیر ہوں گے, کئی غریب ہوں گے, لیکن وہ جو غریب ہوتے ہیں نا وہ دوسرے ٹرسٹ والا اس ٹرسٹ کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. اس طرح سے کراچی میں ہے, میمن فیملی ہے, اسماعیلی ہے. یہ لوگ اپنے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے, ان کو آگے بڑھ کے سپورٹ کرتے ہیں. ان کو مطلب کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو کاروبار سیٹ کر کے دیں گے کہ میاں کاروبار کرو, یہ لو پکڑو پیسے سیٹ کرو, معاملات تم بھی آ گیا. تو یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب لوگوں کی جڑیں کاٹنے پہ لگے ہیں کہ بھائی یہ کیسے کینچیاں چلا رہے ہیں, تلواریں چلا رہے ہیں, کینچیاں چھوٹی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو کھلا مثال دیا ہے
اس کے ذہن کی وسعت ہوتی ہے، اس کے دل کی وسعت ہوتی ہے، اس کے خیال کی وسعت ہوتی ہے، اس کی ہر بات کے اندر نا آپ کو ایک وسعت نظر آئے گی بڑی۔ کنجیشن والے جو لوگ ہیں جس کو بخیل کہتے ہیں، مولا علیہ السلام نے نا یہاں تک کہا ہے کہ مشورہ کرنا ہو نا کبھی کسی بخیل سے مشورہ نہ، اللہ اکبر، وہ تمہیں سخاوت سے روک دے گا، اس کی نشانی ہے بخیل کی کہ وہ آپ کو سخاوت سے روک دے اللہ گا۔ اکبر، کسی بزدل سے مشورہ نہ کرو، وہ تمہیں شجاعت سے روک دے گا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ مشورہ تک کرنا ان سے منع ہے کہ جس کے اندر بخیلی آ جائے۔ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے بخیل کے بارے میں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے زندگی غریبوں کی طرح گزاری پر حساب امیروں والا دیں گے۔ یعنی کہ اللہ نے اتنی، یعنی کہ وہ جی ایک اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا فکر ہے کہ جو بندہ بھی نا جس کے پاس بھی مناسب مقدار میں مال ہے اور نامناسب اظہار غریبی کر رہا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ناشکری ہے، ناشکری۔ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، رولا ڈالا ہوگا، وہ مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ اچھا میں نے ایک صاحب سے پوچھ لیا، میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے آپ کے معاملات ایسے نہیں ہیں جیسے آپ بول رہے ہیں، تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگ پیسے مانگ لیتے ہیں، وہ جو پیسے مانگتے ہیں نا، میں نے ان سے جان چھڑانے کے لیے نا یہ لبادہ اوڑھ لیا کہ میں ہر وہ رولا ڈال کر مر گیا، اللہ برباد اکبر، ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ میں نے کہا جی ڈرے اس وقت سے کہیں مالک ایسا کر نہ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شکر ادا کریں کہ مالک نے آپ کو دینے والا ہاتھ بنایا، لینے والے ہاتھ کی ایکٹنگ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، ہاتھ جب مالک نے وہ والا آپ کا بنا دیا، اوپر دینے والا ہاتھ، شکر ادا اور کریں۔ ایکٹنگ ہو رہی ہے۔ ہاں آپ کو مالک نے کہاں بٹھایا ہوا ہے اور آپ ایکٹنگ کیا کر رہے ہیں؟ میں بڑا غریب آدمی۔ مجھے پتہ چلا ایک صاحب ہے وہ بڑے مطلب پارش اور بڑا عبادات میں بڑے سٹرونگ، اپنی زبانی بول رہے کہ جب تک میرے اکاؤنٹ میں نا 4 کروڑ روپے ہوتے ہیں تو میں پرسکون ہوتا ہوں، جیسے ہی 4 سے فگر نیچے آنے چاہتی مجھے انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ کہانی سمجھے ہی نہیں ہے پھر یہ بڑے پیسے ہیں جی، میں نے تو کٹھے دیکھے بھی نہیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے جن لوگوں کے اوپر، وہ اس نعمت کو سمجھیں، اس نعمت کو اللہ کا شکر ادا کریں، بڑھے گا۔ رزق میں لوگوں کو بھی شامل کریں اور اللہ کی ہر مخلوق کو شامل کریں، سبحان اللہ، ہر مخلوق۔ سبحان اللہ، آپ فرماتے تھے کہ دیکھو اگر کبھی رزق میں تنگی ہو رہی ہو نا تو چینی لے کر تو چونٹیوں کے بل تک پہنچا دو، سبحان اللہ، وہ تمہارے لیے اور طرح کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، چونٹیاں چھت کے اوپر پانی رکھ دو، باجرہ رکھ دو، پرندے آئیں گے، کبوتر آئیں گے، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، وہ آپ کو وسعت عطا کریں گے۔ جانور مل جائیں، ڈاگس مل جائیں، اسٹرے ڈاگس، اسٹرے کیٹس، ان کی خدمت کرو، ان کی کوئی نہیں پوچھ رہا ان کو تو آپ ان کی خدمت کرو، ان کو جا کے کوئی کھانا ڈال دو، روٹی ڈال دو۔ تو یہ پہلے وقتوں میں نا ہوتا تھا کہ رات کی جو بچی ہوئی روٹی ہوتی تھی وہ اکثر یہ پکائی بھی اس لیے جاتی تھی کہ صبح چڑیوں کو ڈالنی ہے۔ مجھے یاد ہے میں جی ابھی چھوٹی کلاس میں تھا، تیسری چوتھی کلاس میں، تو میں دادا ابو سے ملنے نا خوشاب چلا گیا، تو وہ رات کی کچھ روٹیاں پڑی ہوئی تھی، تو میں جیسے ہوتا نہیں کہ رات کی روٹی کو تھوڑا گھی شی لگوا کے تو چائے کے ساتھ میں چھت پہ چلا گیا، تو چھت پہ آیا ہوا تھا نا، میں دیکھا ایک 2 کپ ہے، تو میں نے ان کا ایسے موقع سے نا 2-3 بیچ میں ٹکڑے ڈال دیے۔ اب وہ تو بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں جیسے کہ مجھے روٹی دیں گے، میں نے خیر آدھا کھایا، آدھا ان کو کھلا دیا۔ اگلے دن میں چھت پہ گیا تو 2 کے بجائے کچھ 4-5 کپے بیٹھے ہوئے، میں بھاگا نیچے گیا، میں نے دادی میں سے کہا، میں نے کہا روٹیاں پڑی ہیں ان کا، میں نے ایک اور روٹی لی اور میں جا کے پھر ان کو کھلا دیا۔ اگلے دن تو پورا بفے نہیں لگ گیا کبھی۔ مجھے دادی اماں سے کہا کہ مجھے کو 7-8 روٹیاں بنوانی پڑی۔ اچھا دادا ابو میرے بڑے خوش ہوتے تھے اس بات سے نا، اماں جی کہتی تھی دادی اماں تو کی رش پاتا ہوتے کہاں ہو گئے سارے جی سارے ہے،
تو دادا وہ مجھے بڑا انکریج کرتے تھے کہ ہاں شاباش کیا بات بناؤ اور بناؤ پراٹھا پکا کے دو اس کو. تو مجھے وہ پراٹھے بھی پکا کے دینے انہوں نے. اور میں جناب جتنا مہینہ 1.5 مہینہ وہاں رہا تو روز میرے جانے سے پہلے ڈھیر لگا ہوتا تھا کبوں, اور وہ روٹی کے انتظار میں ہوتے تھے اور میں ان کو روٹی. دادا وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ کھلانے والا عمل جو ہے نا یہ بڑا پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ. سبحان اللہ. حالانکہ رزق کا وعدہ اس کا ہے, لیکن جس ہاتھ سے وہ جا رہا ہے نا وہ ہاتھ بھی وسعت پا رہا ہے. سبحان اللہ. آپ کوئی حلوہ پکا کے لوگوں میں جا کے تقسیم کر دیں, ایک بھوکے پیٹ میں وہ حلوہ چلا گیا نا تو آپ کے کئی گناہ دھل جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وسعت والے لوگ جو ہے نا جی وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو معاف کر سکتا ہوں جو سخی ہو اور مومن نہ ہو, میں اس کو معاف نہیں کر سکتا جو بخیل ہو چاہے مومن. اللہ اکبر. کتنی گہری بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے جب وہ پار کر کے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہ چلے گئے 10 کمانڈمنٹس والے دورے پر, تو پیچھے سے سامری جادوگر نے وہ بنا دیا, بچڑا بنا دیا. جب بچڑا بنایا تو وہ حضرت موسیٰ آئے اور بڑا, اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جتنے لوگ جن لوگوں نے نافرمانی کی اور اس بچڑے کو سجدہ کیا ان کو قتل کا حکم آ. تو سب سے بڑا کلپریٹ تو سامری جادوگر تھا. تو جب اس کی باری آئی تو کہتے ہیں کہ جبریل امین آ گئے تو اللہ نے کہا اس کو سپیئر. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا کلپریٹ تو یہ سامری جادوگر خود ہے, اسی نے بچڑا بنایا, اسی نے لوگوں کو گمراہ کیا, تو اس کی معافی کا حکم آ گیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. تو اللہ نے کہا اس کو چھوڑ دو, یہ اصل میں سخی بڑا ہے, اللہ یہ سخاوت کرتا رہے, ہم اس کو اس کی موت ہی مار دیں گے, تم اس کو قتل. اللہ اکبر. سامری جادوگر کی ابھی بھی قبر موجود ہے جی, آپ دیکھیے کتنی پرانی بات ہے, مسقط میں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ آج تک اس قبر کی اوریجنل ڈائمینشنز سیٹل نہیں ہو سکی, چینج ہوتی رہتی ہے. وہ جادو ہے نا اس کا سارے کا سارا معاملہ, تو وہ جادو کے ساتھ, لیکن قبر اس کی محفوظ کر دی تھی. اب پتہ نہیں شاید اللہ کو کوئی ثقافت ہی پسند آئی ہوئی تھی اس کی یا کیا تھا, چلیں عبرتی تھی جو بھی تھی, لیکن موجود ہے جی اس کی قبر. اب یہ سخی کے ساتھ نا اللہ جڑتا ہے, بخیل کے ساتھ شیطان جڑتا ہے. اللہ اکبر. آپ نے زندگی میں یہ فیصلہ کرنا ہے آپ کا رستہ رکھنا کون سا ہے, اللہ کا رستہ رکھنا ہے یا شیطان کا رستہ رکھنا ہے. شیطان کا رستہ رکھنا ہے جاؤ بخیل بنو, کنجوسیاں کرو, جو دل کرتا ہے کرو, لیکن اللہ تو رازق ہے, وہ تو دیکھے ان کو بھی کھلا رہا ہے جو اللہ کو مانتے تک نہیں ہے. وسعت تو پھر سب سے بڑا سخی کون ہے, اللہ تعالیٰ خود ہے. وہ کہتے ہیں اتنا سخی ہے کہ وہ ان کو بھی کھلا رہا ہے جو اس کو نہیں مانتے, بلکہ میرے خیال ان کو زیادہ کھلا رہا ہے. بالکل بالکل بالکل, نہیں مانتے جو نہ ماننے والے ان کو زیادہ اللہ تعالیٰ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. تو پھر اس کے بعد سخاوت کا اگر کوئی درجہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ دشمن 21 سال کفار مکہ نے دشمنی کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 21 سال کے بعد جب فتح مکہ ہو رہی تھی تو آپ نے اعلان کیا کہ تم بتاؤ کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. تو ہر طرف خاموشی آ گئی کہ جلال کی بات ہو رہی ہے نا جی, اب تو قابو آ گئے سارے. تو کہا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کہ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا, جان سے مارنے کی کوشش کی, وہ بن گئے وزیر خوراک بن گئے ہیں جی مصر کے. اب وہ بھائی سارے اس لیول تک نہیں پہنچ سکے, تو بھائیوں نے معافی مانگی. تو انہوں نے کہا آپ کے لیے معافی, آپ میرے بھائی ہیں. تو سرکار دو عالم نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا, آج تم سب کو معاف. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی سخاوت ہے سبحان اللہ. کہ آپ کہ دشمن آپ کو پتہ ہے رجسٹر دشمن ہے, کتنی دفعہ آپ کے اوپر جان کا حملہ ہوا ہے, جنگیں ہوئی ہیں,
آپ کو زخم آئے ہیں, کوئی ذاتی انتقام نہیں لیا, کوئی ذاتی انتقام نہیں لیا آپ نے اس پورے حوالے کے اندر. طائف کا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ وہ آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کے درمیان میں اس بستی کو پیس کے رکھ دوں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا. تو رحمت للعالمین بن کے آیا. آپ نے کہا یہ نہیں تو ان کی اولادیں آگے مسلمان بنیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تو معاف کر. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پتہ نہیں کون سا بدلے کا اسلام سیکھا ہے. جو اسلام ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس میں پتھر کھانے والا پتھر مارنے والے کے لیے دعا کر رہا ہے. اور ایک اور انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ جب بھی دنیا میں اسلامی انقلاب آئے گا تو اس کی سب سے بڑی نشانی ہوگی عام معافی. اب یہ دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے نا کہ یہ اسلامی انقلاب ہے اور اگر آیا تو اس کی ایک ہی نشانی بتا دی, پہلی نشانی کے سٹارٹنگ میں. اللہ آگے سے شروع کرو, یعنی کہ ساروں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. بنیاد بھی تو دیکھیں اسی کے اوپر تھی نا کہ جب سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن اناؤنس کیا تو آپ کے دائیں میں سب لوگ کون تھے؟ کفار, بتوں کی پوجا. اور اس کے درمیان میں آپ نے کہا کہ کلمہ پڑھو, پیچھے سب معاف. سبحان اللہ. جتنی عمر تمہاری گزری ہے, آپ نے کہا کلمے کی یہی تو شان ہے کہ 80 سال کا کفر بھی دھل جاتا ہے. تو معافی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سخاوت ہے. سبحان اللہ. سب سے بڑی وہ کہتے ہیں کہ عمل کا نہیں ہے, فضل کی بات ہے ساری کی ساری. اللہ کے حضور ہوتے ہیں تو اللہ سے ہم فضل مانگتے ہیں, نمازوں میں اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں, اپنے والدین کے لیے, اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, معافی کے طلبگار ہوتے ہیں, اپنے گناہوں سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں. تو باہر نکلتے ہیں تو ہم لوگوں کے ساتھ الٹا سلوک کر دیتے ہیں. نماز میں یہی کچھ پڑھ رہے ہیں ہم, ہے نا جی, اور جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو بدلہ لینا ہے, اس نے یہ بات کی ہے, اس کو گرا دو, اس کو اٹھا دو, اس کو تباہ کر دو, اس کا کاروبار بند کر دو, اس کے خلاف یہ کر دو, جھگڑے کر دو. اب یہ سخاوت نہیں ہو سکتی, یہ بخیلی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بلکہ منافقت کا ایک درجہ ہے کہ واصف یار منافق مارے باقی سب قریبی. کہ منافق یہ ہے جو زندگی میں یہ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, باقی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے. قریبی منافق نہیں بخشا جائے گا. باقی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عام معافی ہے سب کے لیے. منافق جو آدھا تیتر ہے, آدھا بٹیر ہے, مسجد میں اور ہے, باہر اور ہے, ادھر اسلام کرتا ہے, ادھر آ کے یہاں پہ فساد کرتا ہے یہاں پہ. تو یہ منافقت بھی ہے اور یہ بخیلی بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر خود ایسے بن کے بیٹھے ہوئے جیسے آپ واقعی ہیں اس کے مالک. تو مالک تو وہ ہے, ہم لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو. سخاوت میں نام آتا ہے حاتم طائی کا, بڑا مشہور نام آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے تھے 7 دروازے, کہ جب وہ کوئی لینے کے لیے جاتا تھا تو وہ پہلے ایک دروازے سے, اگر ابھی ضرورت باقی ہے تو دوسرے دروازے میں, اگر ابھی اور ضرورت باقی ہے تیسرے دروازے میں, 7ویں دروازے تک تو کوئی پہنچتا ہی نہیں تھا. یعنی کہ اتنا اللہ کی راہ میں دیتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سخاوت, بہت بڑی مشہور سخاوت, ڈھیروں ڈھیر سخاوت, اونٹ کے اونٹ. وہ کہتے ہیں کہ ان کا بینک اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے سعودی عرب میں. حضرت عثمان غنی کے نام کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے. You know that? مجھے اچھا, وہ حضرت عثمان غنی نے اس دور میں کھجوروں کے باغ ڈونیٹ کیے کہ یہ مسلمانوں کے لیے. کس کے لیے؟ صرف مسلمانوں کے لیے, یہ ان کی خدمت کے لیے. آج بھی ان باغات سے جو منی کٹی ہوتی ہے وہ حضرت عثمان غنی کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے. اللہ اکبر. اور وہاں سے پھر وہ آگے تقسیم ہونے کی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یعنی کہ دیکھیں صدقہ جاریہ چل رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی کا واقعہ ہے جی کہ وہ مسلمانوں کو پانی کا تھا مسئلہ,
کنواں تھا یہودی کا اور وہ مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا تھا. تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ کنواں ہمیں بیچ دو. تو اس نے کوئی قیمت اس کی لگائی 10-20 گنا زیادہ. تو حضرت عثمان غنی نے وہ مکمل جو بھی قیمت اس کی بنتی تھی وہ اس کو دے دی کہ یہ کنواں جو ہے نا یہ کھول دیا جائے, اس سے سب پانی پئیں, مسلمان بھی لیں باقی بھی لیں. کیونکہ وہ تھا نا ذرا ظرف بڑا تھا نا جی آپ کا. اب وہ آگے سے وہ بھی یہودی تھا, وہ اگلے دن مسلمان پانی لینے کے لیے آئے تو وہ یہودی پھر کنویں کے اوپر بیٹھا ہوا. اس نے کہا میں نے کنواں بیچا ہے, پانی تھوڑی بیچا ہے. چلاکیاں دیکھیں نا ذرا. تو وہ پھر حضرت عثمان غنی کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے نا وہ یہودی کو ملے تو کہا کہ وہ میں تو تمہیں ڈھونڈ رہا تھا, تو تم ایک کام کرو فٹافٹ کنویں میں سے اپنا پانی لے جاؤ ورنہ اس کا مجھے کرایہ ادا کرو. تو وہ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ غلطی میری ہے. تو اس نے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ کنواں اپنا استعمال کریں. تو مسلمانوں کے لیے وہ کنواں چلا دیا گیا. تو وہ ہم نے ایک چیز دیکھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو سخاوت دے رہا ہوتا ہے نا جی, اس کا ظرف بڑا کر رہا ہوتا ہے. ہر چیز میں اس کا ایک ظرف جو ہے نا وہ بڑا نظر آئے گا. اور سرکار کا نا وہ پنجابی کا ایک شعر ہے وائس صاحب کا, فرماتے ہیں کہ زوئے ظروف محبتاں والے, ظروف برتن ہیں کہ زوئے ظروف محبتاں والے بنے بنائے آون. یہ اللہ کی طرف سے بنے بنائے آتے ہیں. زوئے ظروف محبتاں والے بنے بنائے آون, بوت رابی شان انادی اکھاں دے وچ ساون. ان کی شان کیا ہے؟ بوت رابی شان انادی اکھاں دے وچ ساون. دل دے زخم پرانے لگ دے ایک ہی میں دساون. واصف یار دی زلف دا کنڈل سارا جگ پھساون. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عطا ہوتی ہے اس دل کے اوپر کہ جس دل میں سخاوت ہوتی ہے. دیکھیں نا, دو انرجیز ہیں, ایک جگہ پہ دو انرجیز کٹھی نہیں رہ سکتی, یا نیگیٹو ہوگی یا پازیٹیو ہوگی. اب کہیں دونوں کٹھی رہیں گی تو کٹھی رہ نہیں سکتی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جس دل میں محبت ہوتی ہے اس دل میں نفرت نہیں رہ سکتی. تو اس طرح سے جس دل میں سخاوت ہوتی ہے اس دل کے اندر بخیلی نہیں رہ سکتی. جہاں پہ بخیلی ہوگی وہاں پہ سخاوت نہیں رہ سکتی. تو یہ اپنے دل کا جائزہ لے کہ اس کے بیچ میں وہ نیگیٹو انرجی تو نہیں پھنسی ہوئی. تو وہ جو اولیاء اللہ ہوتے تھے نا وہ یہی کام کرتے تھے کہ وہ جہاں پہ پھنسے ہوتے تھے نا لوگ, ان کو وہیں سے نکالتے تھے. آپ کہتے ہیں تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے تم اپنی اولاد کو پیسے نہیں دیتے, اور جاؤ ان کو پیسے دو, وہ تمہارے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ تمہارے لیے بددعائیں کرنی شروع کر دیں. اپنے جب بانٹ نہیں ہے تم نے تو آپ فرماتے تھے اپنے ہاتھ سے بانٹ کے جاؤ. تمہارے بات بھی تو بٹ رہی ہیں, کیا چیزیں تم ساتھ لے کے جا سکتے ہو, بلکہ یہ واحد ذریعہ ہے کہ جس سے آپ ساتھ کچھ لے کے جا سکتے ہیں. اگلے جہان میں کوئی چیز اگر جانی ہے نا تو وہ آپ کی قبر میں پیسے رکھنے سے وہ نہیں جائے گی, اللہ کی راہ میں دینے سے وہ چیز آگے جائے گی. اور یہ ٹرانسفر کرتے جاؤ تھوڑا تھوڑا ساسا اللہ کے رستے میں کہ یہ اللہ کا. اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے, آواز دیتا ہے, کوئی ہے جو مجھے قرضہ دے. دینے والا کون؟ اللہ. مانگ کون رہا ہے؟ اللہ. کوئی ہے جو مجھے قرضہ دے. جو اللہ کو قرضہ دینا ہے, جس کو قرض حسنہ کہتے ہیں, وہ قرضہ انسان نے لینا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی دینے والا مانگنے والا بھی بن کے آ جاتا ہے. اور تم آپ کہتے تھے کہ یہ جو انگلی جو ہے نا, یہ کہتے ہو نا اتنی اوپر اٹھاتے ہو کہ اللہ دے گا تمہیں, وہ اس کو تھوڑا سا ایسے کر کے جیب سے نکال کے دے دیا کرو. کو مانگنے آئے لوگوں نے کہا کہ حضور یہ ہٹے کٹے سے ہوتے ہیں فقیر, ان کا تو بزنس ہے, بڑے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, تو ہمیں ان کو بھی پیسے دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے. تو آپ نے کہا چلو اگر اس کو تم ان کا پیشہ ہی سمجھ لو تو بھی یہ سب سے دنیا کا حقیر ترین پیشہ ہے کہ مانگ کے کھا رہے ہیں, وہ ایسے ہاتھ پھیلا کے کھا رہے ہیں. تو چلو اس بات کے لیے انہیں دے دو. اللہ نے آپ کو یہ شعبہ نہیں دیا, آپ کو اس جگہ سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا ہاتھ بنا دیا, وسعت دے دی آپ کو. تو یہ آپ نے اس کو نہیں دینا, اللہ کے راستے میں دینا ہے. اب جو فرض کریں کسی نے خیرات کی ہے,
کسی ادارے کو دے دی. اس نے بہت نیک نیتی سے اللہ کے نام پہ دی. وہ ادارہ کھا گیا, وہ ادارہ اس کو ہڑپ کر گیا, جو بھی کر گیا, گاڑیاں خرید لی اس نے اپنی, جو بھی کر لی. یہ اب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ تجھے ملی تھی کسی مقصد کے تحت اور تم نے جو ہے اس کا غلط استعمال کیا. لیکن جس نے جس نیت کے ساتھ دی ہے نا, وہ نیت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہ مجھے خون پہنچتا ہے نہ مجھے گوشت پہنچتا ہے, پہنچتی ہے تو صرف تمہاری نیت. کہ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ نیتاں دے سر سیرے پہندے, نیتاں دے گل پہندے پھا. آپ کو ذرا پنجابی کمزور ہے, سمجھائے تو کہ سرکار کہتے ہیں کہ نیتاں دے گل سیرے پہندے. سیرا نہیں ہوتا, سیرا کہ نیت کوئی سیرے لگتے ہیں اور نیت کوئی پھانسی لگتی ہے. نیتاں دے سر سیرے پہندے, نیتاں دے گل پہندے پھا, دل دا کافر کافر رہندا پاویں حج کراوے لکھ. وہ اللہ تعالیٰ دل کا کفر نہ دے ہمیں, یہ دل کی بخیلی نہ عطا کرے. باقی تو سب بہت کھلا ہے. بخیلی تو بس اللہ کے نظام کے خلاف ہی ہے بات. اللہ تعالیٰ نے اتنی خوراک دنیا کے اندر پیدا کی ہے نا کہ کوئی ذی جان جو ہے نا وہ بھوکا نہیں مر سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کتنے لاکھ ٹن گندم ہر سال جو ہے وہ سمندر میں پھینکتا ہے کہ لوگوں تک نہ پہنچ جائے, ان کے حالات نہ ٹھیک ہو جائیں, وہ ضائع کر دے گا, وہ اس تک نہیں پہنچائے گا. تو اللہ کا نظام ہے, وہ پھر اپنا نظام ٹھیک کر لیتا ہے. اس کو بہت اچھی طرح سے نظام چلانا آتا ہے. وہ امریکہ سے پہلے بھی نظام چلا رہا تھا اور اس کے بغیر بھی چلا لے گا سارے کا سارا. نیت جس کی ٹھیک ہے نا, اس کے لیے سب چیزیں ٹھیک ہیں. یہ دنیا بھی ٹھیک ہے, وہ دنیا بھی ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اگر آپ کو کوئی زندگی میں کبھی تنگی آ رہی ہو, خیال کی تنگی آ رہی ہو, روزگار کی تنگی آ رہی ہو, معاملات کی تنگی آ رہی ہو, تو کہتے ہیں اپنا دسترخوان کشادہ کر دو. وہ کہتے ہیں کہ ایک تھے بڑے بزرگ جو ہر شام کھانا کسی اجنبی کے ساتھ کھاتے تھے. کسی اجنبی بندے کو بلایا کہ آج کا کھانا میں نے کسی اور کے ساتھ کھانا ہے, رات کا کھانا, مہمان کے طور پہ اس کو بلایا. تو ایک شام کو ایک مہمان آیا, بزرگ نے کہا جی آپ بسم اللہ کریں, شروع کریں. انہوں نے کہا جی بسم اللہ کدھر سے, میں تو یہودی ہوں. انہوں نے کہا آپ یہودی ہیں تو آپ تو ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, چلا گیا. کہتے ہیں اس رات جو تھا نا, وہ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوئے نا وہ بزرگ, تو آواز آئی کہ تمہاری عبادت نامنظور. دوبارہ سجدے میں چلے گئے کہ یا اللہ کیا غلطی ہوئی. انہوں نے کہا ہم اسے اتنے سال سے کھانا کھلا رہے ہیں, آج تمہارا مہمان بنا ہے اور تم نے اسی کے ساتھ ہی بخیلی کر دی ہے, تو ہم تو اسے کب سے کھانا کھلا رہے ہیں. اللہ ہی ہے, اور کون ہے اس دنیا میں, ہے کون رازق, اور صرف اللہ ہی ہے. ہمارا تو پورا ایمان ہے کہ اور کوئی ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر خود کھلا رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو اگر اللہ کے ماننے والے ہیں اور اس سے رستے پہ چلنے والے ہیں, کائنات کی ہر چیز آپ کو اس کی تخلیق نظر آئے گی اور اس تخلیق کے ساتھ آپ کو اپنا کنیکشن نظر آئے گا. وہ آپ کے اندر سے بخیلی ختم ہو جائے گی, خیال کی بخیلی, زبان کی بخیلی, پیسے کی بخیلی, ہر طرح کی بخیلی وہ ختم کر دے گا مالک, اور وسعت عطا کر دے گا. سخاوت ہے ہی وسعت, وسیع النظر انسان ہو جاتا ہے, دور کی نگاہ بھی اس کو ملنی شروع ہو جائے گی. اور بخیل تو بیچارہ اپنی تجوری سے آگے دیکھ نہیں سکتا, کوئی اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا, کرائے اکٹھے کرتا رہتا سارا دن وہ ہے. تو بڑا یہ مسلمان کی تو شان ہے سخاوت. اس کو عام زبان میں جو دنیا میں کہتے ہیں کہ فلنتھراپسٹ ہیں یہ, کہ وہ ہاسپٹل بناتے ہیں, دنیا کے اندر ایڈز دیتے ہیں. ہمارے ہاں جو آتی ہیں جی وہ پولیو کے قطرے آتے ہیں, کوئی گورا بھیجتا ہے, مجھے پتہ چلا ہے مسلمان بھی نہیں ہے, اور وہ پولیو کے قطرے بھیجتا ہے ہمارے ملکوں میں. کوئی ویکسین کی کمی ہو جاتی ہے تو ایسے ملکوں سے آتی ہے جو مسلمان ممالک بھی نہیں ہیں,
اور وہ مسلمان ملکوں میں بھی وہ خدمت کر رہا ہوتا ہے کہ ویکسین دے گا, دوائیاں کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. تو ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم تنگی خیال کو دامن نہیں چھوڑے تو ہم کیا کر رہے ہیں. ایک تو ہمارے پاس ویسے ہی ذرا ٹیکنالوجی کی بڑی شارٹیج ہے, تو دل بھی ہمارا شارٹ ہونا شروع ہو جائے تو پیچھے کیا رہ جائے گا ہمارے پاس. تو ہماری تو شان ہی اس کے بیچ میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس کے بیچ میں لوگوں کو کرو. کتنے سارے اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھ دیے, ماں باپ کے حقوق رکھ دیے, بہن بھائی کے حقوق رکھ دیے, ہمسایوں کے حقوق رکھ دیے, محلے کے حقوق رکھ دیے, ملک کے حقوق رکھ دیے, دنیا کے بھی حقوق رکھ دیے جی. کہ وہ زمین پر بھی اکڑ کے مت چلو, کوشش کرو تمہارے پاؤں کے نیچے کیڑا بھی نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اتنا زیادہ آپ کو سینسٹیو بنایا ہے چیزوں کے معاملے میں. تو بخیلی جو ہے وہ سینسٹیوٹی کو توڑتی ہے, آپ کی حساسیت کو توڑتی ہے, وہ منجمد ہو جاتی ہے ایک جگہ کے اوپر, اور وہ ہے پیسہ. وہ ایک جگہ پہ منجمد نہیں ہوئی, اس نے آپ کا سب کچھ نقطہ انجماد سے نیچے کر دیا, ذہن بھی, دل بھی, آپ کا سب کچھ, معاملات بھی. وہ لوگوں سے میں نے دیکھا کئی لوگ نا, یہ اپنی زندگی کا ان کا وتیرہ ہے کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, میں نے اس سے کیوں ملنا ہے. اور رشتہ دار کس کام کے اگر آپ کو فائدہ نہیں دے رہے ہیں. تو زندگی فائدہ لینے کا ہی نام ہے. وہ تجھے نہیں کوئی دے رہا تو دینے والا بن جا. تو گئے جہاں تیرا شبی حدود سے باہر نکل گئی, واصف اب اپنے درد کا سورج اچھال دے. کہ اب درد کا سورج اچھالنے کا ٹائم اس پہ جس کے پاس وہ سورج کی روشنی ہے, وہ اندھیرے میں چراغ جلائے گا. جب ہر طرف اندھیرا ہوگا وہ وسعت والا جو ہے وہاں پہ چراغ جلائے گا کہ اور کوئی نہیں جلا رہا, ہم جلائیں گے. گھی کے تیل بھی جلا دیں گے, ہم سارے دیے جلا دیں گے, گھی کے جلا دیں گے, روشنی ہو, ماحول کو کشادہ کرے گا. وہ جہاں بیٹھا ہوگا اس کے بیٹھنے کے ساتھ وسعت پھیلے گی, اس کا ظرف پھیلے گا. اور بخیل جدھر بیٹھے گا نا ادھر کنجوسی پھیلے گی, اور کچھ نہیں پھیلے گا. تو زندگی میں پھیلانا کیا ہے, آپ نے کرنا کیا ہے. تو یہ کبھی کبھی اگر خود سمجھ نہ آ رہی ہے تو استاد سے پوچھ لیں کہ میرے اندر خیال میں رکاوٹ کیوں آ رہی ہے, میں اتنا کنجوس کیوں ہوتا جا رہا ہوں, میں لوگوں کو معاف کیوں نہیں کر سک رہا. تو وہ آپ کے نا وہ دروازے کھولے گا, کھڑکیاں کھولے گا, ہوا آنے دو, ٹھنڈی تازہ ہوا آنے دو. تم نے بہت بدبودار ماحول رکھا ہوا ہے اپنے دل کے اندر, بدبو ہے. بخیلی کیا ہے, بدبو. اور سخاوت کیا ہے, خوشبو. ایک روشنی ہے, ایک اندھیرا ہے. آپ زندگی کا فیصلہ کرو کہ آپ نے زندگی میں بخیلی کے ساتھ سفر کرنا ہے یا آپ نے سخاوت کے ساتھ, وسعت کے ساتھ سفر کرنا ہے. دعا اس کے اندر بڑا کام کرتی ہے, کسی کی نگاہ بڑا کام کرتی ہے. والدین کی دعائیں بعض اوقات بچوں کے لیے ایسے ہوتی ہیں کہ وہ ان کے رستے کھول دیتی ہیں ساری کی ساری. وہ کہتے ہیں تن کدے لوڑ دی تھوڑی نہ ہوئے, جا ونڈی جا تے کھائی جا. وہ ساری زندگی بانٹتے گیا. ہم نے سنا یہ جو کاروباری علاقے نہیں ہیں جی, یہ شالوی شورمی اس طرح سے جو بنے ہوئے ہیں, تو وہ اپنے والدین کا ذکر کرتے, وہ بتاتے ہیں کہ جو ہمارے والد تھے نا جی, وہ کوئی بھی آتا تھا نا سوالی تو اس کو بھرپور دے کے بھیجتے تھے. اللہ تعالیٰ رزق کھلا دے رہا, اور وہ بھرپور. دوپہر کو بریانیوں کے لنگر چل رہے ہیں, لنگر. ابھی بھی دیکھیں کہ لاہور میں کہتے ہیں کہ کوئی بھوکا نہیں سو سکتا, اتنے کھلانے والے. یہاں پہ داتا حضور چلے جائیں, کھانا ہر وقت مل جائے گا. کہیں اور چلے جائیں, کھانا مل جائے گا. اتنے دسترخوان لگے ہوئے یہاں پہ کھانا کھلانے ہوگا. وہ ادھر چلے جائیں آپ, جدھر دل کرتا ہے آپ کو کھانا کوئی آگے دے جائے گا. ایسے بانٹنے کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں جو سردیوں کی راتوں میں کمبل لے کے نکلتے ہیں گاڑی کے اندر, اور غریبوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کمبل ہم نے کس کو دینا ہے, گرم کپڑے کس کو دینے ہیں ہم نے. تو وہ ایک یہاں پہ بڑے مشہور درویش شاعر گزرے ہیں, ساغر صدیقی. تو کہتے ہیں کہ وہ درویشی سے تھے, مجذوبیت تھی ان کے اوپر. تو لوگ نہ ان کو کوئی کپڑے دے دیتے تھے, کوٹ دے گیا, کچھ چادر دے گیا. تو وہ ان کو اگر کوئی سردی میں کتا بھی بیٹھا ہوا نظر آتا تھا نا تو اس کے اوپر ڈال دیتے تھے
کہ مجھے تو کوئی دے جائے گا, تجھے کسی نے نہیں دینا, چل میں تجھے دے دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رنگ اور طرح کے لگا دیے. وہ ان کو وہ کلام عطا ہو گیا کہ جناب کہتے ہیں کہ بات ہی اور بن گئی. ان کی وجہ سے کئی شاعر بن گئے. وہ یہ والا کلام بھی کہتے ہیں انہی کا ہے کہ آؤ مدینے چلیں, میں کشو آؤ مدینے چلے, ہے نا جی, کتنا خوبصورت کلام ہے. لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں کہ یہ ساغر صدیقی کا لکھا ہوا کلام ہے. تو وہ قبولیت کی بات تو پھر ایسے ہو گئی. رجوع ہمارا اگر اللہ نہیں ہے تو سفر مع اللہ نہیں ہے. اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. جب اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے نا تو پھر شیطان آپ کے ساتھ ہے. خالی آپ رہ نہیں سکتے, یا رحمان کے سائے میں رہیں گے یا شیطان کے سائے میں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم شیطان کے سائے میں رہیں, ہم رحمان کے سائے میں رہیں. وہ جیسے ہمیں چلاتا ہے چلائیں, جو ہے اس کو بانٹیں, کھولیں, وسعت ملے گی, خیال ملے گا, توانائی ملے گی. اور کچھ نہیں, 4 دعا کرنے والے مل جائیں گے. وہ دعا ہی کیا جو اپنے لیے مانگی, دعا وہ جو دوسرے کے لیے مانگی. مجھے سرکار نے کبھی نہیں کہا بھائی صاحب نے کہ تم اپنے لیے یہ دعائیں مانگا کرو, ربنا آتنا فی الدنیا, یہ کہا کرو, وہ کہا. آپ نے کہا کہ وہ بندے ڈھونڈ لو جو تمہارے لیے دعائیں کریں. کوئی زندگی میں ایسا کام کر جاؤ کہ لوگ تمہیں دعائیں دیں. اپنے لیے تو ساری دنیا دعائیں کر رہی ہوتی ہے. کوئی بندے ایسے دنیا میں ڈھونڈ لیں جو چپکے سے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اب ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کا کام ہے مریضوں کی شفا. اب وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بنتے ساتھ ہی ڈاکٹر میں اور قصاب میں بہت تھوڑا سا فرق رہ جاتا ہے. جتنی بےدردی سے قصاب بکرے کے گلے پہ چھری چلاتا ہے, کہتے ہیں ڈاکٹر بھی اتنا ہی بے رحم ہو کر اپنے مریضوں کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ ان سے اس سے کم پیسوں میں بھی علاج ہو سکتا ہے. جیسے وہ ذکر آیا کہ جی وہ ان کے گھٹنے تبدیل ہونے ہیں, تو کوئی نہیں کہے گا کہ گھٹنے ٹھیک ہو سکتے ہیں. آپ یہ کر لیں, اس سے آپ کو ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں, فٹافٹ چیر پھاڑ کرو, گھٹنے تبدیل کرو, 20 لاکھ روپے پھڑاؤ ادھر فٹافٹ. تو جناب ہمارے ہاں آپ دیکھیں سیزیرینز کتنے زیادہ ہو گئے ہیں. ضرورت نہ بھی ہو تو بھی لیڈی ڈاکٹر دھاڑ چیر پھاڑ کر کے جناب کہتے ہیں وہ کٹو 1.5 لاکھ روپے کٹو. تو یہ تو حالات چل رہے ہیں ہمارے ہاں. ان کو وسعت کہاں سے ملنی ہے؟ مسیحائی کا کام ہے لوگوں کے لیے. اگر بھائی مسکرا کے بات کرنا, خوبصورت بات, مسکرا کے بات کرنا, ان کی دلجوئی کرنا, ان کے زخموں پر مرہم رکھنا. وہ پہلے ہی بیچارے ڈسے ہوئے آئے ہیں, تکلیف میں آئے ہیں, مریض بن کے آئے ہیں, تو آپ آتے ہی ان کے وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے جی, وہ کہتے تھے کہ کہتے ہیں مجھے نا سرائیکی زبان بڑی اچھی لگتی ہے. میں کہا جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں وہ اتنے میٹھے ہیں کہ کسی کے گلے پہ چھری بھی چلا رہے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں شالہ حیاتی تھی وہ. تو یہ نہیں بننا. تو بننا وہ ہے جس کا سرکار دو عالم نے حکم فرمایا ہے. ان کے ماننے والے ہیں, مولا علی کے ماننے والے ہیں, تو ان کی تو کہانی اور ہے. زندگی ساری کی ساری وہ لنگر پک رہا ہے, اور کسی نے کہا کہ وہ مسجد میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے زمین پہ, اس کو بھی جا کے کھانا کھلا دو, غریب سا آدمی کو بیٹھا ہوا ہے. تو گئے تو مولا علی بیٹھے ہوئے, ان کے ان کے نام کا تو لنگر چل رہا ہے, تم کہہ رہے ہو کہ ان کو کھلانا ہے. وہ کھلانے والے ہیں بھائی, وہ خود پیالے میں پانی کے ساتھ روٹی ڈبو کے کھا رہے ہیں اور ان کے نام کے لنگر چل رہے ہیں. وہ کھلانے والے ہیں لوگوں کو. آج بھی انہی کا, وہ کہتے ہیں یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. وہ اہل بیت کی محبت تو ایسی ہے کہ آج بھی جس کے دل میں ہو اس کے دل میں بخیلی نہیں آ سکتی, وسعت ہی آئے گی. یعنی کہ نیک خیال بھی اگر آپ کے دل میں ہے, دماغ میں ہے, تو وہ آپ کو بخیلی نہیں کرنے دے گا, وہ آپ کے اندر وسعت پیدا کرے گا. تو یہ بھی محبت کے دعوے کی ایک نظر ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے اندر بڑی محبت ہے, وہ بخیل نہیں ہوگا, وہ وسعت والا ہوگا, سخاوت والا ہوگا, مہربانی والا ہوگا, شفقت والا ہوگا. جو طریقہ کار اہل بیت اطہار کا آ رہا ہے, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آ رہا ہے, جو مولا علی کا آ رہا ہے, اس طریقے کے اوپر وہ فالو کرے گا.
اس کا اور کوئی حل نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نہیں میں ماننے والا ہوں پر میں یہ نہیں کر سکتا. وہ سارا کچھ چھوڑ کے تو انہوں نے دنیا چھوڑ کے تو ساری کمائیاں کی ہیں جی انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے جی ہمت استطاعت دے کہ اللہ اپنے رستے پہ چلائے. اس کا رستہ بخیلی کا رستہ نہیں ہو سکتا. اس کا رستہ وسعت کا ہوگا, سخاوت کا ہوگا, مہربانی کا ہوگا, شفقت کا ہوگا, معافی کا ہوگا, عام معافی کا ہوگا. تو وہ کہانی اور ہے. اس رستے کے مسافروں کی وہ بتا دیتے ہیں کریکٹرسٹکس. ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ ہم کون ہیں. ان کے کریکٹرسٹکس بتاتے ہیں کہ یہ ہے, ان کے پیچھے کوئی ہے جس کو یہ مانتے ہیں. ان کے اندر وہ خوشبو آ رہی ہے جس کی یہ ماننے والے ہیں. جہاں سے فیض کا سلسلہ چلا ہے. اگر فیض بخیلی میں چلا جاتا خدا نہ خواستہ تو کوئی فیض یابی نہ ہوتا. فیض تو ہے ہی پھیلنے کا نام کہ بڑھاؤ, آگے بانٹو اور آگے بانٹو, فیض یاب کرو. تم فیض گنج بخشے فیض عالم, مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل. وہ فیض بانٹنے والے ہیں, فیض عالم ہے, وہ دنیا کو فیض بانٹ رہے ہیں. تو فیض بانٹنے والوں کے دل میں بخیلی کہاں سے آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. تو جو ماننے والے ہیں وہ ان کی عادات و اطوار بتا دے گی کہ یہ ماننے والے ہیں. باقی تو پھر چھپ ہی رہیں تو زیادہ اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بھی نہ یہ نکالے, یہ کیڑے ہیں آپ کے دل کے کیڑے نکالے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں ان کیڑوں سے بھی, اور اپنے رستے کا مسافر رکھے اور لوگوں کی خدمت کرنے والا بنا کے. جزاک اللہ خیر. ساغر صدیقی کا ذکر ہوا تو میں نے ایف ایس سی میں نا ان کو پہلی دفعہ پڑھا تھا, اور وہ جو اس وقت مجھے اتنا زیادہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے نا اتنا, لیکن وہ جو ایک شعر آیا نا تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام شاعر نہیں ہے. وہ شعر تھا کہ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے, میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں, آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں, کون کہتا ہے کہ ساغر کو خدا یاد نہیں. تو جزاک اللہ خیر. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. خاور کہوں کہ بدر منور کہوں تجھے, محشر کہوں کہ داور محشر کہوں تجھے, خاور کہوں کہ بدر سلطان انبیاء ہے تیری ذات با صفا, سلطان انبیاء ہے تیری ذات با صفا, اول کہوں کہ اوسط و آخر کہوں تجھے, در یتیم و امی لقب صاحب جمال, در یتیم و امی لقب صاحب جمال,
کہ سخنور کہوں تجھے میں تاجور کہوں کہ سخنور کہوں تجھے ہے ذات کبریا بھی ثنا خوان مصطفیٰ ہے ذات کبریا بھی ثنا خوان مصطفیٰ منزل کہوں کہ حق کا مسافر کہوں تجھے واصف کی کیا مجال کہے اس زبان سے واصف کی کیا مجال کہے اس زبان سے اللہ کی زبان ہو دلبر کہوں تجھے اللہ کی زبان ہو دلبر کہوں تجھے خاور کہوں کہ بدر منور کہوں تجھے